أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ صدقات اور خیرات کا ذکر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ جو اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے تو اس کا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہے۔ اب ان کا مثال یہاں پر بیان ہو رہی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال میں صدقہ خیرات میں اپنی نیت کو خالص نہیں رکھتے اور پھر جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور جب ان کا دامن بالکل خالی ہوگا اجر و ثواب سے، تو کتنا تکلیف دہ وقت ہوگا ان کے لیے۔ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی عمل میں: ایمان، اخلاص اور اتباع سنت۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ 3 چیزیں حاصل ہیں، مگر اس کے بعد آپ ان 3 چیزوں کو اگر آپ اپنے عمل میں شامل کرتے ہیں تو بھی آپ کا عمل بیکار ہے، کہ ایک تو احسان نہ جتایا جائے، دوسرا تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور تیسرا ریاکاری کا عنصر اس میں شامل نہ ہو۔ تو فرمایا ایود احدکم، کہ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے ان تکون لہ، کہ ہو اس کے لیے جنتن، ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری، بہتی ہے، من تحتی، حل انہار، اس کے نیچے نہریں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہیں، واصحابہ، اور پہنچ جائے اس کو کبر، بڑھاپا، ولہو، اور اس کے لیے، ذریۃ، اولاد ہے، ضعفاء، کمزور، فاصحابہ، پس پہنچے اس کو، عصار، ایک بگولا، فیہ نار، اس میں آگ ہو، فاحترقت، اور وہ اس کو جلا کر رکھ دے۔ یعنی یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی ایک باغ کو بنانے میں، سنوارنے میں، اس پر پوری اپنی محنت اور اپنی تمام قوتیں اس پر لگا دی، اور جب وہ پھل دینے کے قابل ہوا وہ باغ، اس وقت اس شخص کی عمر بیت چکی، بڑھاپا آ گیا، اور وہ اس وقت اتنا کمزور ہے کہ وہ اب مزید محنت نہیں کر سکتا، اور جو اس کی اولاد ہے وہ بھی اس قابل نہیں کہ وہ اس کو سنبھال سکے، اور وہ شخص سوچتا ہے کہ اب میں اپنی محنت کا پھل بیٹھ کر کھاؤں گا، اور ایسے میں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئے کہ اس کا باغ جل کر راکھ ہو جائے، تو کتنا بے بسی کا اور تکلیف کا عالم ہے کہ یہ ایسا شخص کہ جو نیکیاں کرتا رہتا ہے اپنی ساری زندگی، اب جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اس امید اور گمان کے ساتھ کہ مجھے اب میری نیکیوں کا پھل ملے گا، تو ایسے میں کہ جیسے کہا کہ اس کے باغ کو ایک ایسا بگولا آیا اس پر آسمان سے کہ جس میں آگ تھی، اور جس نے اس کے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا، تو یہ بگولا ہے جس نے اس کی نیکیوں کو کھا لیا، ریاکاری کا بگولا، کہ اس نے جب احسان جتا دیا، کوئی ریاکاری کر دی، تو اس کا تمام اجر و ثواب ختم ہو گیا، کیونکہ اخلاص نہیں ہوگا تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، اس طرح اس کی ساری نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیاتی، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کو اللہ عذاب میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیشہ ظاہر ہوتی ہیں، مگر وہ خاموش زبان میں ہوتی ہیں، ان سے وہی سبق لے سکتا ہے جو اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہو، اور جیسے میں نے کہا کہ سوچنے کی صلاحیت ہمیشہ وہی پیدا کر سکتا ہے جو اللہ کے پیغام کو سمجھ جائے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، تو ہی ہمیں سمجھ آئے گی کہ دین ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب صدقات کے قبولیت کے لیے اللہ نے اگلی شرط بتائی کہ مال کی پاکیزگی بہت ضروری ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما کسبتم، جو تم نے کمائی، یعنی قبولیت صدقے کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ چیز صاف ستھری اور بہتر ہو جو اللہ کی راہ میں دی جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ طیبات کی تفصیل میں 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ مال حلال ہو، حرام مال سے ادا کردہ صدقہ قابل قبول نہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی کھائے
یا لباس پہنے، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی اور نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہوگا۔ طیبات کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ اعلیٰ اور بہتر ہو۔ ہمارے یہاں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہتی یا ہمارے لیے بیکار ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ اب براہ راست محنت کر کے کمانے کے علاوہ ایک ذریعہ ہے زرعی پیداوار بھی۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور اس میں سے بھی جو نکالا ہم نے تمہارے لیے من الارض، زمین میں سے، کہ اس میں سے بھی خرچ کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین میں سے نکالا، جیسے گندم ہے، جو ہے، یعنی جو بھی نباتات زمین سے جو ہمارے استعمال میں ہیں، فصلیں وغیرہ، ان میں سے بھی اللہ کا حصہ نکالا جائے۔ آگے ہے وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ ارادہ کرو خبیثہ ادنا چیز کا منہ، اس میں سے، یعنی وہ کمائی تجارت کے ذریعے ہو یا کھیتی باڑی کے ذریعے، اس میں سے اللہ کا ایک حصہ نکالا جائے اور بہترین حصہ نکالا جائے، ناقص مال نہ نکالا جائے۔ تنفقون، کہ تم خرچ کرو، ولستم، اور نہیں ہو تم بآخذیہ، اس کو لینے والے، الا، مگر یہ کہ ان تغمزوا، تم آنکھیں بند کر لو، فیہ، اس میں، کہ اگر تم ناقص مال اللہ کے راہ میں دیتے ہو اور یہ سوچو کہ اگر تمہیں خود کسی سے کچھ مانگنا پڑے اور تمہیں وہ ناقص مال دیا جائے تو کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ ہاں، اگر غلطی سے تمہیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو بہترین کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غنی، بے نیاز ہے، حمید، اور قابل تعریف ہے۔ یعنی اللہ کو ہمارے صدقے خیرات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو خود ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ حمید، قابل تعریف، یعنی کہ اللہ اپنی ذات میں خود ہی قابل تعریف ہے، اسے کسی کی حمد کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو، تو اللہ ہماری تعریفوں کا محتاج نہیں۔ آگے ہے الشیطان، اور شیطان یعدکم الفقر، تمہیں وعدہ دیتا ہے غربت کا، یعنی یہ انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم زکوٰۃ نکالو گے یا ہم صدقہ کرو گے یا کوئی عشر وغیرہ نکالو گے تو تمہیں کہیں کمی نہ ہو جائے، تمہارا مال نہ کم ہو جائے، تم محتاج نہ ہو جو کسی کے۔ یہاں تو انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، لیکن پھر وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، کہ پھر وہ حکم دیتا ہے برائی کا، کہ برے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں تو انسان پھر دل کھول کے خرچ کرتا ہے۔ اب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ؟ واللہ، اور اللہ یعدکم، تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرتاً، بخشش کا، منہ، اپنی طرف سے، وفضلاً، اور اپنے فضل کا۔ واللہ، اور اللہ، واسع علیم، بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت، اور دیتا ہے وہ حکمت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں عقل اور شعور کی پختگی کو، کہ جب وہ اللہ کے احکامات کو سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کو اس کا علم نفع دینا شروع کر دیتا ہے، کہ جیسے کچھ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ العلم النافع المؤدی الی العمل، کہ ایسا نافع علم جو عمل تک پہنچائے، کہ آپ کا علم صرف معلومات تک نہ ہو بلکہ وہ آپ کو بے اختیار عمل کرنے پہ مجبور کرتے، کہ خالی علم تو آپ نے بہت حاصل کر لیا، بہت معلومات ہے، لیکن اگر اس میں عمل نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حکمت نہیں ہے۔ آگے فرمایا من یؤت الحکمت، اور جس کو دی جائے حکمت، فقد اوتیا، پس تحقیق دیا گیا، خیر کثیرہ، بہت بڑی خیر، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا کر دیا کہ جس کو پھر اس کی جیسے عمل کی بھی توفیق عطا ہو گئی تو اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر صرف صاحب عقل، کہ صرف عقل مند لوگ ہی ان نصیحتوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور بہترین عمل کرتے ہیں۔ اگر انسان میں عقل نہ ہو تو اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آگے ہے وما انفقتم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من نفقۃ، کچھ بھی خرچ کرنا، اور نظر تم، یا کوئی نظر مانو، من نظر، کسی نظر میں سے، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ، یعلم، اس کو جانتا ہے۔ نظر کا معنی بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ النظر لا یأتی ابن آدم بشیء، کہ نظر ماننا ابن آدم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کہ نظر ماننا اچھی چیز نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں نظر کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی نظر مان لی ہے تو اب اس کو پورا کرنا آپ پر واجب ہے۔
اور اس کے لیے بھی وہی احکام ہوں گے جو زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، کہ جیسے ہمیں زکوٰۃ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ شخص مستحق ہو، اسی طرح سے نظر بھی ایک مستحق شخص کو ہی دی جا سکتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے اس کو، وَمَا لِلظَّالِمِینَ، اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ اللہ پاک ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ ہم کس طریقے سے عمل کریں، پھر اپنے ان اعمال کو ہم کس طریقے سے بچائیں کہ وہ بیکار نہ چلے جائیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اب ان آیات میں جیسے ہم نے پڑھا کہ شیطان ہمیں غریبی سے ڈراتا ہے، خواہشات کے ذریعے ہمیں بہکاتا ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کو خرچ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کر دیا جائے، یا پھر اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا جائے۔ تو شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ چیز بٹھا دیتا ہے کہ اس کی دنیاوی ضروریات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر وہ ان ضروریات کو پورا نہیں کرے گا تو شاید اس کے لیے دنیا گزارنی بہت مشکل ہو جائے، تو وہ پھر اپنی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ آدمی کے پاس اس کی ضروریات تو پوری ہو گئی ہیں، اس کی تمام خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو پھر وہ ایک اور جذبہ بھڑکاتا ہے جو ہے نمود و نمائش، کہ پھر انسان نمود و نمائش میں پڑ جاتا ہے اور اس میں پھر خوشی محسوس کرتا ہے، جبکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے بلکہ اللہ کی چیز سمجھے، اللہ کی امانت سمجھے، اور پھر وہ اس کو اس طرح سے خرچ کرے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے قرآن پاک کو سمجھا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنی صدقات، اپنی نیکیاں کس طرح سے کرنی ہیں، اور ان کو پھر ہم نے کس طرح سے آخرت کے لیے بچانا ہے، کہ ورنہ خدا نخواستہ ہمارا وہ معاملہ نہ ہو جائے کہ جو ایک شخص اپنی جوانی، اپنی ساری زندگی ایک باغ لگانے میں گزارتا ہے، اور جب بڑھاپے میں اس کا وہ پھل کھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ باغ اجڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح کہ آخرت میں جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو یہ نہ ہو کہ ہماری جھولی خالی ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور شیطان کے بہکاووں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔